السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کربلا کا واقعہ۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین نے اپنے پیروکاروں کو صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں جانے کے لیے فرمایا۔ راستے میں ان کے ساتھ شامل ہونے والے اکثر لوگ واپسی چلے گئے، جبکہ مکہ سے ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ ابن زیاد نے کوفہ کے راستوں پر فوجی تعینات کر رکھی تھی۔ حضرت امام حسین اور اس کے حامیوں کو یزید کی فوج سے سرغنہ نے روک دیا۔ تقریباً 1000 افراد کو ہر ابن یزید التمیمی نے کوفہ کے جنوب میں قادسیہ کے قریب پہنچا دیا۔ حضرت امام حسین نے ان سے فرمایا، میں آپ کے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک آپ کے خط میرے پاس نہیں لائے گئے، اور آپ کے قاصد میرے پاس آئے کہ ہمارے پاس آئیں، کیونکہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ مجھے اپنے معاہدوں اور حلف ناموں میں کچھ فراہم کرتے ہیں وہ مجھے دیں تو میں آپ کے شہر جاؤں گا، اس صورت میں کہ آپ میرے آنے کی مخالفت نہیں کریں گے۔ میں آپ کو اس جگہ کے لیے چھوڑ دوں گا جہاں میں آپ کے پاس آیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے انہیں وہ خطوط دکھائے جو انہوں نے کوفان سے حاصل کیے تھے۔ کچھ کو ہر کی طاقت کے لیے یاد تھا۔ ہر نے خطوط پر کسی بھی معلومات کی تردید کی اور اس بات کا اظہار کیا کہ حضرت امام حسین کو اس کے ساتھ ابن زیاد کے پاس جانا چاہیے، جو حضرت امام حسین نہیں کرے گا۔ ہر نے رد عمل ظاہر کیا کہ وہ حضرت امام حسین کو کوفہ میں داخل ہونے یا مدینہ واپس آنے کی اجازت نہیں دے گا، البتہ اسے اپنی مرضی کے مطابق کہیں اور سفر کرنے کی اجازت ہے۔ کسی بھی صورت میں اس نے 4 کوفان کو حضرت امام حسین کے ساتھ شامل ہونے سے نہیں روکا۔ حضرت امام حسین کا قافلہ قادسیہ کی طرف بڑھنے لگا اور ہر نے ان کا پیچھا کیا۔ نینوا میں ہر کو ابن زیاد کی طرف سے حکم ملا کہ حضرت امام حسین کے قافلے تک پانی کی رسائی بند کر دیں۔ حضرت امام حسین کے ساتھیوں میں سے ایک نے سفارش کی کہ وہ ہر پر حملہ کریں اور پائیدار قصبے الکر میں چلے جائیں۔ حضرت امام حسین نے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ دشمنی شروع کرنا پسند نہیں کریں گے۔ 2 اکتوبر 680 2 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین نے کوفہ سے 70 کلومیٹر شمال میں ایک صحرائی میدان کربلا میں کیمپ لگایا۔ اگلے دن عمر بن سعد کے حکم کے تحت 4000 کی تعداد میں کوفان مسلح فوج دکھائی دی۔ انہیں قریبی نافرمانی کو روکنے کے لیے کہا قانون ساز سربراہ نامزد کیا گیا تھا۔ تاہم اس موقع پر حضرت امام حسین کے ساتھ کھڑے ہونے کا جائزہ لیا گیا۔ پہلے تو وہ حضرت امام حسین سے لڑنے سے گریزاں تھے، پھر ابن زیاد کی طرف سے اس کی گورنرشپ کو ختم کرنے کے خطرے کے بعد راضی ہو گئے۔ حضرت امام حسین کے ساتھ معاملات کرنے کے بعد ابن سعد نے ابن زیاد سے رابطہ رکھا کہ امام حسین کو ہار مان لینی چاہیے یا اسے طاقت سے دبانے کے لیے اسے اور اس کے دوستوں کو دریائے فرات میں داخل ہونے سے انکار کرنا چاہیے۔ ابن سعد نے 500 گھوڑ سواروں کو راستے پر کھڑا کیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی 3 دن تک پانی کے بغیر رہے۔ اس سے پہلے ان کے رشتہ دار حضرت عباس کی طرف سے 50 آدمی کے لیے اجتماع کو پانی کے راستے پر جانے کا اختیار حاصل ہو۔ وہ صرف 20 پانی کی کھالیں بھر سکتے تھے۔ حضرت امام حسین اور ابن سعد رات کو ایک بستی کا بندوبست کرنے کے لیے ملے۔ یہ مشہور تھا کہ حضرت امام حسین نے 3 سفارشات کی۔ ممکنہ طور پر انہیں مدینہ واپس آنے کی اجازت دی جائے، یزید کے سامنے سیدھا عرض کیا جائے، یا ایک سرحدی چوکی سے بھیج دیا جائے جہاں وہ مسلم مسلح افواج کے ساتھ قریب سے لڑے۔ جیسا کہ میڈلنگ نے اشارہ کیا، یہ رپورٹیں غالباً غلط ہیں، کیونکہ حضرت امام حسین اس مرحلے پر شاید یزید کے حوالے کرنے پر غور نہیں کریں گے۔ حضرت امام حسین کے بہتر نصف کے ایک مولا نے بعد میں اس بات کی ضمانت دی کہ حضرت امام حسین نے سفارش کی تھی کہ اسے جانے کی اجازت دی جائے تاکہ ہر چیز کی اجتماعات مایا سیاسی حالات کو واضح کرنے کی اجازت دے سکے۔ ابن سعد نے تجویز جو بھی تھی ابن زیاد کو بھیجی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کر چکا ہے، تاہم اس موقع پر شمر نے کسی بھی صورت میں اس کو قائل نہ کیا۔ شمر نے دعویٰ کیا کہ حضرت امام حسین اپنے علاقے میں تھا اور اسے رہا کرنا نمائشی کمزوری ہوگی۔ ابن زیاد نے اس وقت شمر کو حکم بھیجا کہ وہ حضرت امام حسین سے دوبارہ اس کی وفاداری کے بارے میں پوچھے، اور اگر وہ کسی طرح انکار کرنے میں کامیاب ہو گیا
تو اسے شہید کر دیں، ان کی شہادت کے بعد مزید نقصان نہ ہو۔ اگرچہ ابن سعد حملہ کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھا تو اسے کہا گیا کہ وہ شمر کے حوالے کر دے۔ ابن سعد نے شمر کی مذمت کی اور اس پر الزام عائد کیا کہ وہ ایک پرسکون بستی میں پہنچنے کی کوششوں کو ناکام بنا رہا ہے، لیکن احکامات کو مکمل کرنے پر رضامند ہے۔ اس نے تبصرہ کیا کہ حضرت امام حسین اس بنیاد پر تسلیم نہیں کریں گے کہ اس میں ایک خوشبو ہے۔ فوج 9 اکتوبر کی شام حضرت امام حسین کے کیمپ کی طرف بڑھی۔ حضرت امام حسین نے عباس کے ذریعے درخواست بھیجی کہ ابن سعد اگلی صبح تک تاخیر کریں تاکہ وہ اس معاملے کے بارے میں سوچ سکیں۔ ابن سعد نے اس مہلت کو قبول کیا۔ حضرت امام حسین نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ان سب کو اپنے خاندان کے ساتھ رات کے اندھیرے میں واپس جانے کی اجازت ہے، کیونکہ ان کے حریفوں کو ان کی ضرورت تھی۔ کسی نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ گارڈ پلان بنائے گئے تھے، خیمے اکٹھے کیے گئے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، اور خیموں کے پیچھے ایک خندق کھودی گئی اور اسے لکڑیوں سے بھر دیا گیا، اور اگر زمین پر حملہ کیا جائے تو کام میں لا سکیں۔ حضرت امام حسین اور اس کے عقیدت مندوں نے اس وقت رات کے باقی حصوں کو اللہ کے حضور التجا کرتے ہوئے گزارا۔ 10 اکتوبر کو صبح کی نماز کے وقت دونوں فریقوں نے جنگی پوزیشنیں سنبھال لی۔ حضرت امام حسین نے ظہیر بن کین کو اپنی فوج کے دائیں جانب، حبیب ابن مظہر کو بائیں طرف کی کمان سنبھالنے کے لیے، اور اس کے سوتیلے بھائی عباس کو معیاری بیئر مقرر کیا۔ حضرت امام حسین کے ساتھیوں کی اکثریت کے مطابق 32 گھڑ سوار اور 40 پیادہ فوجی تھے۔ لکڑی پر مشتمل کھائی کو آگ لگا دی گئی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے اپنے مخالفین کو ایک تقریر کی جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی حیثیت سے یاد دلاتے ہوئے انہیں پہلے دعوت دینے اور پھر اسے چھوڑنے پر ملامت کرتے تھے۔ حضرت امام حسین کی تقریر نے ہر کو ایک کی طرف بڑھایا۔ حضرت امام حسین کی گفتگو کے بعد ظہیر بن کین نے ابن سعد کے جنگجوؤں کو حضرت امام حسین کو قتل کرنے کی کوشش ناکام کی۔ ابن سعد کی فوج نے تیر کے چند واریوں کو ختم کر دیا۔ یہ دوئم کے پیچھے تھے جس میں حضرت امام حسین کے چند ساتھی شہید ہو گئے تھے۔ طوفان کی روایت تھی جسے عمر بن الحجاج نے چلایا۔ حضرت امام حسین کی طاقت پر حملہ کیا، تاہم اسے روک دیا گیا۔ ہاتھ سے ہاتھ کی لڑائی رک گئی اور تیر کی مزید واریوں کا دورہ ہوا۔ شمر نے ایک حملہ کیا، تاہم دونوں طرف بدقسمتی کے بعد ایک پسپا کر دیا گیا۔ یہ فوج کے حملوں کے پیچھے تھے۔ حضرت امام حسین کے ساتھیوں نے سخت مخالفت کی اور ابن سعد کو محفوظ گھڑ سوار اور 500 تیر انداز مل گئے۔ ان کے تیروں سے زخمی ہونے کے بعد حضرت امام حسین کے گھڑ سوار اتر گئے اور پیدل لڑے۔ حضرت امام حسین کے ساتھیوں کو گھیر لیا گیا اور عملی طور پر ان میں سے ہر ایک کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین کے خاندان کے افراد جنہوں نے اس وقت تک لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا، لڑائی میں شامل ہوئے۔ حضرت امام حسین کا بچہ علی اکبر شہید کیا گیا۔ پھر اس وقت حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی بشمول عباس اور عقیل ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب اور حسن ابن علی سمیت کئی بچے شہید کیے گئے تھے۔ عباس کی شہادت کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے، پھر بھی ایک نمایاں شیعہ عالم شیخ المفید نے کتاب الارشاد میں اپنے ریکارڈ میں بتایا ہے کہ عباس حضرت امام حسین کے ساتھ آبی گزرگاہ پر گئے تھے، تاہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، پھر انہیں گھیر لیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ بالا آخر حضرت امام حسین کا ایک چھوٹا بچہ جو ان کی گود میں تھا تیر لگنے سے شہید ہو گیا۔ امیہ کے سپاہیوں نے سوچا کہ سیدھا حضرت امام حسین پر حملہ کیا جائے یا نہیں، تاہم جب حضرت امام حسین پانی پینے کے لیے ندی پر گئے تو انہیں چہرہ مبارک پر تیر مارا گیا۔ انہوں نے اپنا خون ناپے ہوئے ہاتھ میں اکٹھا کیا اور آسمان کی طرف پھینکا۔ اپنے دکھوں کا خدا سے رونا رویا۔ بعد میں انہیں مالک ابن نصیر نے گھیر لیا اور سر پر مارا۔ حضرت امام حسین نے اپنے حملہ آور کو ختم کر دیا۔ انہوں نے اپنے سر کے اوپر پگڑی جوڑ کر مارنے والے کا مقابلہ کیا۔ ابن نصیر خون آلود کفن پکڑا اور پیچھے ہٹ گیا۔ شمر نے فوجیوں کے ایک اجتماع کے ساتھ حضرت امام حسین کی طرف پیش قدمی کی جو اس وقت لڑنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ اس وقت کے ساتھ چند افراد رہ گئے تھے۔ حضرت امام حسین کے کیمپ سے ایک چھوٹا بچہ خیموں سے ہٹ گیا۔ حضرت امام حسین کی طرف بڑھا، اسے تلوار کے وار سے بچانے کی کوشش کی اور ان کا بازو کٹ گیا۔ ابن سعد خیموں کی طرف بڑھا اور حضرت امام حسین کی بہن زینب نے اسے چیخ کر کہا، عمر بن سعد کیا ابو عبداللہ کو قتل کیا جائے گا؟ جب تم کھڑے ہو کر دیکھتے ہو ابن
ساتھ سسک رہا تھا، تاہم بیکار بیٹھا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین نے اپنے حملہ آوروں کی ایک بڑی تعداد کو ہلاک کر دیا تھا، جیسا کہ ہو سکتا ہے کسی بھی صورت میں اسے قتل کرنے سے گریزاں ہو، اور ان میں سے ہر ایک کو یہ بات کسی دوسرے شخص کو منتقل کرنے کی ضرورت ہو۔ آخر میں شمر نے چیخ کر کہا، تم پر رسوائی، تم کسی وجہ سے کہو گے کہ تم اس آدمی کے لیے سخت بیٹے ہو، اسے مار دو۔ اور ان کے ہاتھ اور کندھے پر زخم آئے، وہ آمنے سامنے زمین پر گر گئے اور سنان ابن انس نامی حملہ آور نے انہیں زخمی کر دیا۔ یوں حضرت امام حسین نے شہادت نوش فرمائی اور اسلام کا سر بلند کیا۔ اس واقعہ کربلا کو آج بھی مسلمان یاد کر کے خون کے آنسو روتے ہیں۔